آپ اگر زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ مزید زہر ہی انجیکٹ کریں گے اس ریاست کی رگوں میں، جس سے صرف جمہوریت مرے گی کہ تشدد کی سیاست بالآخر سب کو اندھے کنویں میں دھکیلے گا۔ ہے کہ اگر فلاں اے نہیں ملا، وہ آپ کو مطلوب ہے، تو اے کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں یا اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں۔ یہ ہاسٹیج ٹیکنگ ہے۔ اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ سے تھا، اتنا ہی آبجیکشن آج ہمیں اس ری انجینئرنگ سے ہے، جو آپ غیر جمہوری رویوں، جمہوری اداروں کی مسلسل حد تک کرتے رہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ملک میں جمہوریت پنپنے لگے گی۔ آزادی اظہار اور جمہوری جو قدریں ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ چیلنجز آج نہیں اٹھے، یہ چیلنجز بڑے پرانے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جتنی بھی مایوسی ہو، سچائی یہ ہے کہ ان چیلنجز سے لڑنے والے وقتاً بوقتاً اٹھتے رہے ہیں، ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایسے لوگ اس وقت بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت جب یہ چیلنجز بہت ایک عروج پر ہوتے تھے اور سختیاں زیادہ ہوتی تھیں، آوازیں اٹھانے میں پہل بھی کی، سزائیں بھی اٹھائیں، اور میں یہ میرا خیال ہے کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گی، کوئی مانے یا نہ مانے، تھوڑی بہت اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں پریس کلب میں، فوج کی اجارہ داری کی بات بھی کر رہے ہیں، سویلین سپریمیسی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ میں جس دور میں بچی تھی اور میرے والد سیاست میں تھے، میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ پریس کلب میں کوئی آ کر اس قسم کی باتیں کر پائے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ آسانی سے نہیں آئی، اور ریاست کے بہتر ہونے کی وجہ سے نہیں آئی۔ ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے۔ نثار عثمانی کو یاد کریں، جن کے نام کے ہال میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ آزادیاں آپ کو جو تھوڑی بہت بھی حاصل ہوئی ہیں اور آپ اس آزادی کے لڑنے کے لیے بھی قابل ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکومتوں کے باوجود۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ سیاسی بحران، کیونکہ بہت سے مختلف بحران اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایک بہت پیچیدہ بحران نظر آ رہا ہے، اور ہے بھی، کئی صورتوں میں ہے بھی۔ ہم دو تین سالوں سے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم لڑتے رہے، دو تین سالوں سے نہیں، 2-3 دہائیوں سے، جن چیزوں کے لیے ہم لڑتے رہے، جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ اب ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کے جو مفادات ہیں وہ اس کی عوام سے کانفلکٹ کرنے لگے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں۔ ریاست نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں جو عوام کے مفادات سے متصادم ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے لیے چل رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایکسپیریمنٹس ہوئے۔ یہ ایک موجودہ ایکسپیریمنٹ تھا جو ایک اتنا میس پیچھے چھوڑ گیا ہے کہ جہاں ایک پتلی اور اس کے بنانے والوں میں ایسا گھمسان پڑا ہے کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے تماشائی تھے، چھینٹیں ساری ان پر آنے لگی۔ آپ 9 مئی کے واقعات کی بات کریں، اتنے شواہد اب موجود ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس دن کے واقعات میں تشدد کی سیاست کا ہاتھ تھا۔ جرائم ہوئے ہیں جس میں لوٹنگ ہے، وینڈلزم ہے، آرسن ہے، ٹریس پاس ہے۔
میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دوست سے کم، میرے خیال میں جو میں سمجھی آپ کی بات کو، دیکھیے ہمارے لیے پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا ریاست کی کسی بھی عمارت پر حملہ ہو بشمول کور کمانڈر ہاؤس کے، ناقابل قبول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تو کور کمانڈر کے گھر پہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے لیے کوئی تشدد کی سیاست، کوئی بھلائی اس ملک میں جمہوریت کے پنپنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ آپ غیر جمہوری رویوں، جمہوری اداروں کی مسلسل حد تک کرتے رہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ملک میں جمہوریت پنپنے لگے گی۔ جو رویے اختیار کیے گئے، جو اس قسم کی وائلنس کے پیچھے تھے، اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کو جمہوریت کی پرواہ تو نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے حقوق کی پرواہ تو نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی اور ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اپنے سیاسی ایجنڈے کو جمہوری اقدار کے ساتھ چلائے، لیکن 9 مئی کے بعد جو میں ماحول دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ مزید زہر ہی انجیکٹ کریں گے اس ریاست کی رگوں میں، جس سے صرف جمہوریت مرے گی، جس سے صرف رول آف لا کو نقصان ہوگا اور کسی طور سے عام آدمی کا بھلائی نہیں ہوگی۔ انسانی حقوق کمیشن، جس کی میں اس وقت اتفاق سے چیئرپرسن بھی ہوں، ہم بڑے عرصے سے واچ کر رہے ہیں رویوں کو، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو، اسلام آباد میں 2018 کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں اور آیا رحمان صاحب تھے۔ پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے آیا رحمان صاحب کا پہلا فقرہ تھا، "This is the dirtiest elections we have ever seen in this country"، اور وہ اس لیے کہا کہ ہم وہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں، اور اگر رحمان صاحب زندہ ہوتے تو آئی ایم شیور کہ وہ یہی کہتے ہیں، جتنا ہمیں آبجیکشن اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ سے تھا، اتنا ہی آبجیکشن آج ہمیں اس ری انجینئرنگ سے ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے یہاں پر اس قسم کی فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے جو از خود میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق اور ہیومن ڈگنیٹی کی ایک وائلیشن ہے۔ بار بار پبلکلی کلیم کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے اس پہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ بھی کی، انٹرویوز بھی کیے، اور اس کے علاوہ اس ماحول کو بھی دیکھتے رہے جس میں لوگوں کو، خواتین کو اس وقت زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ایک بھی کمپلینٹ نہ صرف سیکشول زیادتی کے بلکہ مس ٹریٹمنٹ کی بھی نہیں ملی۔ سو آئی تھنک یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہنا، اس سے پہلے کہ میں باقی چیزوں کی طرف اشارہ کروں۔ ہاں، جس چیز پر ہمیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا، ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جو کہ شاید صرف اپنی افیلیشن کی وجہ سے مطلوب ہوئے ریاستی اداروں، کسی جرم کی وجہ سے نہیں۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں، رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریسٹرینٹ استعمال کریں قانون نافذ کرنے میں۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق ایکٹ کریں۔ اگر جرم ہوا ہے تو قانون نافذ کریں، لیکن اگر جرائم نہیں ہوئے
اور آپ ایکسٹرا جوڈیشل یا ایکسٹرا لیگل میتھڈز استعمال کر کے لوگوں کو حراست میں لینا چاہتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ جو دوسری ہمارے لیے تشویش اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلاں اے نہیں ملا، وہ آپ کو مطلوب ہے، تو اے کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں یا اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں۔ یہ ہاسٹیج ٹیکنگ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر پوری پرزور کیا کہتے ہیں احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کو پوری طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ سو یہ چند معاملات تھے جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی، لیکن یہ ضرور آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ تشدد کی سیاست بالآخر سب کو اندھے کنویں میں دھکیلے گا، اور جمہوریت کی طرف جانے کے لیے راستے کم سے کم ہوتے رہیں گے۔ امتیاز عالم درست کہتے ہیں کہ، اور میرا خیال ہے یہ کاظم خان صاحب نے بھی کہا، سول سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے۔ جہاں عدالتیں ناکام ہو رہی ہیں، نہ صرف اپنی انڈیپینڈنس پروٹیکٹ کرنے میں، سبات نے جیسے کہا انڈیپینڈنس از ناٹ دی اونلی تھنگ، آج تو عدالتیں اپنی امپارشیلٹی بھی سیف گارڈ نہیں کر پا رہی، اور پارشیلٹی صاف نظر آ رہی ہے۔ انکمپیٹنس کے اوپر تو ہم پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو نچلی ذیلی عدالتیں ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ کل ایک وہ پرویز رائی صاحب کے کیس میں وہ جاتے ہیں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، مقدمہ ابھی چلا نہیں، اس کو بری کر دیا۔ تو میں ایز اے لائر آئی ایم شیور سبات یو فیل دا سیم وے، انصافی صاحب، ویئر ڈڈ دس کم فرام؟ دیکھیے، ہر چیز میں ایک قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سب اپنی ساکھ کھوئیں گے۔ عدالتیں اپنی ساکھ آلریڈی کھو چکی ہیں۔ سو جب یہاں پر ادارے اپنی ساکھ کھو رہے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو سول سوسائٹی کھڑی ہو اور ان اقدار کی بار بار ذکر کرے اور ان لوگوں کو اس طرف دھکیلے پبلک اوپینین کے پریشر سے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں سویلین سپریمیسی چاہیے، ہمیں رول آف لا چاہیے، اور ہمیں پولیٹیکل میڈافائڈی پہ مبنی سیاست نہیں چاہیے۔ بہت مہربانی۔ کیا آپ کیا جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کریں گے؟ مجھے جو تاثر ملا ہے آپ کی گفتگو سے، آپ نے 9 مئی کے واقعات کو کہا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ یہ پلان کو نہیں، میں نے ون سائیڈڈ کوئی چیز نہیں کہی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کچھ لکھا ہونا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، ملٹری کورٹس کے اوپر میری آپ بیان دیکھ لیں، میں بھی اسلام آباد میں وینسڈے کو میں نے پریس کانفرنس کی ہے، بدھ کے دن ہم نے بڑی صاف طریقے سے ملٹری کورٹس کو اپوز کیا ہے، اور ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں مستقل، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں باقی سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے آواز اٹھانی ہے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت بات کی کہ خواتین چاہے جس بھی شعبے سے ہوں ان کی عصمتیں پامال نہیں کرنی چاہیے۔